یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ نشہ کسی بندے کو راس نہیں آیا، تو یہ نشہ بھی راس آنا یا نہ آنا، اور ساتھ میں یہ بھی مجھے بتائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مہنگا نشہ، کچھ لوگ کہتے ہیں سستا نشہ، مہنگا نشہ کیا زیادہ پلیئر دیتا ہے اور سستا نشہ کیا جلدی اتر جاتا ہے، تو یہ تفریق کس نے کی؟ آپ نے بڑے خوبصورت لفظ بولا، راس نہیں آیا. تو 20% لوگ ہیں جن کو نشہ راس نہیں آتا، اور اس کی وجوہات جینیٹکس میں ہے. اچھا، یہ نشے کا راس نہ آنا اس بندے کا قصور نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے جینز ایسی چلتی آ رہی ہیں کہ نشہ اس کے جسم میں جا کے فساد کرنے لگتا ہے. اس میں قصور نشے کا نہیں ہوتا، اس کے اپنے جسم کا ہوتا ہے. تو اس کو ہی ہم ڈیزیز کانسیپٹ کہتے ہیں. جیسے ایک بندہ شراب پیتا ہے تو اس کے جسم میں کوئی فساد نہیں ہوتا، لیکن دوسرا بندہ شراب پیتا ہے جس کو جینز کا مسئلہ ہے، الکوہلزم کی جینز کا سامنا ہے، تو وہاں فساد نظر آتا ہے کہ اس کا نشہ تیزی سے اترنے لگتا ہے اور زہریلے مادے بننے لگتے ہیں. وہ اور زیادہ نشہ کرتا ہے، اس سے کچھ افاقہ ہوتا ہے، لیکن زہریلے مادے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ 2-4 گھنٹے میں ڈرنک ہو جاتا ہے. ڈرنک ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سو گیا، وہ سوتا نہیں ہے، وہ مدہوش ہوتا ہے. تو صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ ہوش میں آتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، سر پھٹ رہا ہوتا ہے، منہ خشک ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ منہ میں روئی کے گالے سے ہیں. اور ایسے لوگوں کو پھر اس تکلیف سے ریکور کرنے کے لیے 4-6 گھنٹے پھر چاہیے، اور اسی دیر میں پھر شام ہو جاتی ہے اور پھر ان کا نشے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کا دوسرا سوال جو ایک مختلف ہے، جو مذاق میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں بندے نے سستا نشہ کیا، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نشہ کر کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں وہ سستا نشہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. جن کو نشہ راس نہیں آتا وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں گے اور وہ تباہی والے رویے ظاہر کریں گے، اور جن کو راس آ جاتا ہے وہ آپ کو زندگی تقریباً نارمل، 100% تو نہیں لیکن تقریباً نارمل زندگی گزارا مزارا کرتے وہ نظر آئیں گے. اور یہ جو جیسے میں مثال دوں گا کہ پانی جو ہے کئی قسم کا ہم پیتے ہیں. ہم یہ باٹلڈ واٹر پیتے ہیں تو یہ ایک سٹینڈرڈ پانی ہے، لیکن نلکے سے آنے والا پانی بھی H2O ہے، پانی ہے، لیکن اس میں کچھ علائشیں ہونے کا امکان ہے. پھر اور یہ جو پانی نظر آتا ہے ہمیں گلیوں میں، پانی بارش کے بعد نظر آتا ہے جس میں مٹی مکس ہوئی ہوتی ہے، تو ہوتا وہ بھی H2 ہے، جمع مٹی. جی جی، تو پانی پانی ہے، چاہے وہ فرانس سے آیا ہوا پانی ہو، چاہے وہ دبئی سے آیا ہوا پانی ہو، چاہے نلکے کا یا باٹلڈ واٹر ہو. تو پانی جو ہے وہ H2 ہوتا ہے. اسی طرح الکوہل ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان میں کسی دیہات میں دیسی طریقے سے بنائی جائے تو اس کے اندر بھی الکوہل ہے پلس پوائزنس میٹر ہے، چاہے وہ پاکستان میں بھی ایک جگہ ہے جہاں 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ شراب بنتی ہے، تو اس کو بھی مطلب الکوہل ہی کہیں گے. پھر جو الکوہل باہر سے آتی ہے اچھی خوبصورت بوتلوں میں تو اس کو بھی ہم الکوہل ہی کہیں گے. پھر جو 10 سال پرانی 20 سال پرانی، اس کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں وہ اپنے نشوں سے یہ لاڈ کرتے ہیں. جو لوگ واہ، چائے بھی پیتے ہیں نا تو وہ مختلف کپس لے کے رکھتے ہیں، جو وقتاً فوقتاً بدل کے وہ کپ استعمال کرتے ہیں. اور یہ ایسی چائے کی پتی تلاش کرتے ہیں جو 10,000 فٹ کی بلندی پر پیدا ہوتی ہے، یا ایسی کافی تلاش کرتے ہیں کہ جو بہت ہی مہنگی ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ چائے ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے، اور باقی ہمارے لاڈ ہیں، اور ہم ناز نخرے دیکھتے ہیں ان چیزوں کے جو ہمیں پسند ہوتی ہیں. تو جیسے ہم اپنے محبوب کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے نشوں کو بھی مختلف رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. نشہ تو مجھے اب جیسے کہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ لوگ لاڈ کرتے ہیں، نشے کے ساتھ بھی ان کی فینٹیسیز ہیں، اور بڑا رومانٹک نشہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب یہ تو. کسی چرس پینے والے کو دیکھیں تو وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ بنائے گا، پھر سگریٹ کے ساتھ لاڈ کرے گا، پھر اس کو بہت دیر تک سہلائے گا، اور اس کے بعد وہ
جو ہے سگریٹ پینا پسند کرے گا چرس کا، تو یہ ان کا ایک سٹائل ہے کہ انہیں نشہ کرنے سے پہلے ہی نشہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر نشہ کرنے کے دوران نشہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر نشہ جب کر چکتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ اس کی لہر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہیں راس آتا ہے۔ جن کو راس نہیں آتا وہ پہلے بھی بے چین، وہ نشہ کرنے کے دوران بھی بے چین، اور وہ نشہ کرنے کے بعد بھی پیاسے۔ تو یہ ایک نہ بجھنے والی پیاس پھر پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کچھ لوگ اکیلے نشہ کرتے ہیں، اور کافی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نشہ اکیلے نہیں ہوتا، اس کے لیے خاص کمپنی چاہیے، خاص ماحول چاہیے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے۔ تو اکیلے نشہ کرنے کا کیا پلیئر ہے؟ اور خاص طور پر جیسے کہ لوگ اہتمام کرتے ہیں اجتماعی طور پر، آج کل پارٹیز بڑی ہو رہی ہیں، نوجوان نسل ہماری جسے دیکھو وہ اس نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پارٹی ضرور کی ہوئی ہے، اور اس میں جو استعمال ہوتا ہے وہ نشہ آور چیزوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیجیے گا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیے، جو اکیلے نشہ کرتے ہیں یہ ذرا ایڈوانس سٹیج ہے، جب بیماری بڑھ جاتی ہے اور انسان مینٹلی انہیلدی کافی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اکیلے نشہ کرنا اسے پھر یعنی آسان لگتا ہے۔ وہ پھر نشے کے اوپر اس کا جو انحصار ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی شمولیت بھی اس میں برداشت نہیں کرتا۔ لیکن جو لوگ دوسروں کے ساتھ مل کر نشہ کرتے ہیں وہ نشہ بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کا نشہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی جیسے کئی لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں جاتے، کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ لوگ ناردرن علاقے میں ویکیشن پہ جاتے ہیں تو عموماً وہ 2 4 5 6 دوست مل کے جاتے ہیں۔ تو یہ جب انسان آئسولیشن میں جانا شروع ہوتا ہے زندگی میں، چاہے وہ نشے میں آئسولیشن میں جائے یا ویسے وہ تنہائی پسند ہو جائے اور دنیا کے ساتھ ملنا اسے اچھا نہ لگے، تو پھر یہ بہت نفسیاتی کشمکش کی یا بیماری کی علامت ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنی کمپنی کو انجوائے کرتا ہے، جس کے اندر محفل برپا ہے، تو وہ تو ہیلدی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو روزمرہ زندگی میں کچھ وقت محض اپنے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، اپنے کردار کو پسند کرتے ہیں، اپنی عزت نفس کو انجوائے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں شیم میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کا سامنا نہیں کر سکتے، تو وہ ہمیشہ ان کو کوئی ڈسٹریکشن چاہیے، ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی ایکٹیویٹی چاہیے یا فن آفٹر فن چاہیے، تاکہ ان کی توجہ اپنے اصل مسئلے کی طرف نہ ہو۔ اکثر انسانوں میں کوئی نہ کوئی تکلیف پائی جاتی ہے، ذہنی تکلیف، جس کو ہم اوریجنل پین کہہ سکتے ہیں۔ صدیوں سے انسانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شکوہ لگا ہوا ہے، گلہ لگا ہوا ہے کہ یہ کیوں نہیں حاصل یا وہ کیوں نہیں حاصل، حالانکہ انسان نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ تو یہ جو شکوہ لگا ہوا ہے انسانوں کے ساتھ، گلہ یا شکوہ، تو یہ اوریجنل پین کہلاتا ہے۔ اس اوریجنل پین سے چھٹکارا پانے کے لیے پھر دنیا میں بہت سی مزیدار چیزیں ہیں، کھانا پینا ان میں سے ایک ہے، اور بہت سارا جیسے موسیقی ہے، کئی لوگوں کو وہ بہت پسند ہوتی ہے، پھر کئی لوگ ہیں عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے کاروبار میں کوئی بہت زیادہ مصروف ہو، چاہے کوئی گیمبلنگ میں پڑے، چاہے کوئی شراب کا نشہ کرے یا چرس کا، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ بھاگ رہا ہے، اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے، اپنی اس اوریجنل پین سے بھاگ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، ایک شراب کا نام بھی شیم پین ہے، یعنی شیم کی پین، تو اس کا نام ہی انہوں نے شیم پین رکھا ہوا ہے۔ اصل میں وہ نام تھا شیم پین، تو اس کو شیمپئن بنا دیا۔ تو یہ جو اوریجنل درد ہے، اس کو اگر ہیڈ آن لے لیں اور اس کی طرف توجہ دے دیں اور اس اوریجنل پین کو ٹھیک کرنے کے لیے چارہ کریں، تو یہ ایک مستقل حل ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایک نفس مطمئن سامنے آئے گا۔ نفس مطمئن ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے، جو اپنی دنیا میں بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی سزا کے خوف کے
وہ صرف اچھے کام کرتے ہیں تو اس سے نفس مطمئن جنم لیتا ہے، جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور پھر وہ صرف اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اچھے کام کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ یعنی سائنسی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، تو اس میں یہ کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ جنت یا دوزخ ملے گی۔ تو یہ جب کوئی بندہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے اچھا کام غیر مشروط طور پر کرنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے کسی مذہب کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں ان کو دیکھ کے جب اللہ تعالیٰ کو کوئی پہچان لیتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ نفس سے مطمئن ہو جاتا ہے، جس کی طرف اکثر انسان سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو حیوانوں جیسی حالت ہوتی ہے، لیکن پھر وہ انسان ہونے کا سفر کرتے ہیں جتنا بھی کر سکیں، جتنا بھی ان کو موقع ملے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں لوگ جس حالت میں آتے ہیں تو پھر کئی منزلوں میں سے گزرتے ہوئے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ایک نفس مطمئن تک پہنچتے ہیں۔